अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज जमाल अब्दुल नासिर साहब मौजूद हैं, जिनके वालिद का नाम वफ़ा हिजाज़ी है। कबीर वाला के खूबसूरत नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा कबीर वाला की तारीख़ में शायरी के हवाले से। तो आज हम गुफ्तगू इसी हवाले से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी किताब इंतखाब हम कबीर वाले के शायरों का कर रहे हैं, उसमें जब तक वफ़ा हिजाज़ी साहब का ज़िक्र ना हो तो मेरे ख़्याल के अंदर वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रफ्तगान के हवाले से भी उस किताब के अंदर लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जमाल अब्दुल नासिर साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया ताकि हम आपसे आपके वालिद के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। तो आप हमारे देखने वालों को अपना और वफ़ा हिजाज़ी साहब का थोड़ा तारुफ करवा दें। मेरा नाम जमाल अब्दुल नासिर है, वफ़ा हिजाज़ी साहब का मैं बेटा हूँ। और उनको अपना मेरी जो मसरूफियात हैं वो सिर्फ उनकी जो इजादात थी मेडिसन की, जो उन्होंने ईजाद की थी टाइफाइड पर, और काफ़ी मेडिसन उनकी इजादात हैं, उसको ही मैं अपना परसू करता हूँ। ठीक है। और बाकी उनकी जो शायरी के हवाले से मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है, और उनकी शायरी को मैं कुछ गज़लें उनकी जो अच्छी हैं उनको भी याद करके अक्सर उनके जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी मैं उनको। अच्छा, तो वफ़ा हिजाज़ी साहब के मुतालिक कुछ कि वो कहाँ से थे? वालिद साहब मेरे जो वो अमृतसर से बिलोंग करते थे। अमृतसर इंडिया से जी माइग्रेटेड हैं। ठीक है जी जी जी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके उन्होंने अमृतसर कॉलेज से हिकमत की, तिबिया कॉलेज से। उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने अपना आकर जब पार्टीशन के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना एक मकतब बनाया, उसमें उन्होंने अपना हिकमत का सिलसिला जो है मकतब में ठीक है जारी किया। तो उसके बाद फिर अपना उन्होंने काफ़ी अरसा जो है इसमें क्या नाम तिब के अंदर भी उन्होंने बड़ा एक नाम कमाया, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जो है ना टाइफाइड पर बहुत बड़ी रिसर्च थी एक पाकिस्तान में। ज़बरदस्त शायरी भी और हिकमत का और शायरी का, और वो बड़े मसन के इसमें उन्होंने नाम कमाया इसमें। और उसके बाद उन्होंने क्या नाम है अपना शायरी को जो है ना जब शुरू किया तो आसमान की बुलंदी तक चले गए। उनकी शायरी ने भी बहुत बड़ा नाम कमाया शायरी के हवाले से। उसमें रेडियो पाकिस्तान पर भी उनकी गज़लें टेलीकास्ट होती रही तरन्नुम नाज की आवाज़ में। कबीर वाला का एक खूबसूरत नाम थे, और वो ख़ुद भी रेडियो पाकिस्तान पर तकरीबन जाते थे, वहाँ पर प्रोग्राम करते थे। ठीक है। और सही है। अच्छा जमाल साहब जी, आपने जैसे बताया कि उनका ताल्लुक अमृतसर से था। जी तो अमृतसर एक पंजाबी इलाका है। जी जी। तो लेकिन ये है कि जो वफ़ा हिजाज़ी साहब की जो ज़बान जो शायरी के अंदर इस्तेमाल की उन्होंने, जी जी, तो वो उन्होंने उर्दू को इस्तेमाल किया। तो इसकी क्या ख़ास वजह थी कि पंजाबी थे उर्दू इस्तेमाल किया? वो दरअसल ऐसे था कि हमें तो ग़ालिबन जब हम बड़े हुए जी, तो उसके बाद हमें यही था कि वालिद साहब वैसे तो पंजाबी उनकी वहाँ के अमृतसर के हवाले से जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी। ठीक है। हमारे मसलन पप्पी वगैरह या दूसरे रिलेटिव्स वो सारे यही मसलन पंजाबी। तो उसके बाद वो हमारी जो क्या नाम हमारी वालदा थी वो अपना उर्दू उससे में स्पीक से थी। ठीक है। दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से थी जी। तो इसलिए वो बस फिर उनके कुछ जो हल्का अहबाब था उसमें भी वो उर्दू ही, इस वजह से उन्होंने उर्दू इख्तियार कर ली। और उसके बाद फिर उर्दू ही में उन्होंने अपना जो है सिलसिला वो जारी रखा, और उर्दू को ही एक किस्म का उन्होंने अपना। अच्छा, तो इसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप उनके साहबजादे हैं। जी जी। तो ये शायरी के अंदर वो किस किस्म का लब लहजा रखा करते थे कि उर्दू के हवाले से इनकलाबी शायरी, रोमानवी शायरी, मुशाहिदाती शायरी, इस तरह के? उसमें उनका जो ऐसा वो तो अब सामने ही है, उनका वो दीवान छप चुका है। जी बिल्कुल। उसमें हर चीज़ आया है, और उसके अंदर उर्दू में भी उन्होंने अच्छी गज़लें और अपना क्या नाम है नज़में भी लिखी हैं। और तो उसमें रोमानवियत किस्म की है? रोमानियत है सी, बहरहाल इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें बामैनी शायरी है जिसे कहा जाता है ना भी शायरी हकीकत पर मबनी। ठीक है, मतलब मुशाहिदा जो कि एक अक्कासी करता हो उसकी मुआशरे की और उस चीज़ की जिसके बारे में वो मुंतखब करके उसको शायरी के बारे में अक्स कर लेना और उसको
پورے تاثرات کے ساتھ، اور اس شاعری کے اندر ہی زیادہ چاش ہوتی جس کے اندر حقیقت اور پر جو مبنی ہو زیادہ خوبصورت شاعری۔ بالکل بالکل، اس لیے اس ان کی شاعری میں ہی ایک حقیقت اور جو سنتا ہے اس کو بھی اس چیز کا۔ اچھا، کیونکہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں تو آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے شاعروں کو پسند کرتے تھے؟ والد صاحب وہ ان کو غالب کو بھی پسند کیا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ جو تھے دوسرے فیض احمد فیض، ان کو ان کی شاعری سے بھی وہ کافی تو انہوں نے خود سے وفا حجازی صاحب نے شاعری خود کب سے شروع کی اگر آپ کو پتہ ہو؟ ان کا میرا خیال غالباً 60 62 63 کے قریب انہوں نے شاعری کا آغاز میرا جان تک پڑتا، کیونکہ ہم چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کس عمر میں تھے وفا حجازی صاحب؟ وفا صاحب کی اس ٹائم عمر ہوگی کم از کم کوئی میکسیمم 40 45 50 کے قریب ہوگی غالباً۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو جیسا کیا ان کے کوئی استاد بھی تھے شاعری میں کہ انہوں نے کسی سے کس سے شاعری سیکھی؟ لیکن میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے استاد میں نے تو نہیں دیکھے، نہ ہی میں نے ان کو سنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی شاعری وہ خود جیسے ہے نا خدا داد صلاحیت یا ایک چیز وجد اتر رہی ہوتی ہے، خیالات اتر رہے ہوتے تو یہ میں نے ان کی دیکھی، لیکن میں نے ان کے استاد کو آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا کہ انہوں نے شاعری خود ہی اپنا وہ کیا کرنا وہ لکھتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہیں بیٹھے آپ کے ہیں مطابق آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ شاید انہوں نے کبھی آپ سے شیئر کیا ہو کہ ان کے استاد کون ہیں یا کبھی؟ نہیں، میں نے میرے جہاں تک یاد پڑتا کہ شاید ان کو میں نے تو کوئی استاد ان کا دیکھا نہیں، بلکہ ان کے پاس ہی لوگ اصلاحی وہ لے کر آتے تھے، غزلیں کوئی ایسی چیزیں جو کہ اصلاح اس کے اندر اصلاحی پہلو سے۔ تو اس میں کیونکہ آپ خود ایک شاعر کے بیٹے ہیں، جی جی، تو آپ نے شاعری میں طبع آزمائی نہیں کی ہے؟ نہیں، میں نے کی ہے، لیکن وہ میں نے اسٹارٹ میں جب چھوٹے تھے اس ٹائم بس ذہن تھا کہ یہ شاعری میں بس سننے کی حد تک، پھر زیادہ رہ گیا، پہلے شعر کہنے کا بھی ذوق پیدا ہوا بھی شعر کہا جائے، لیکن کچھ شعر بناتے تھے بس چھوٹے موٹے وہ پھر وہ۔ تو اگر کوئی اس دور کا آپ کے ذہن میں کوئی شعر ہے تو آپ ہمیں اس دور کا شعر میں غالباً ہے میرے ذہن میں، وہ سنا دیتا ہوں کہ اتنے قریب نہ ہو کہ ہو جائے دوریاں، زبردست، اتنے قریب نہ ہو کہ ہو جائے دوریاں، پھر تو نہ رہے میں نہ رہوں۔ زبردست زبردست۔ تو اس قسم کی شاعری کرتے تھے کہ آپ شاعر بنتے بنتے واپس آ گئے بس، پھر وہ کچھ اس میں اپنا مطلب میں اور کچھ ان کی جو ادویات تھی ریسرچ، ان کو پھر اس کو چلانا، انہیں سپلائی کرنا، انہیں بنانا۔ اچھا، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی وفا حجازی صاحب کی کوئی ایسی بات یاد ہو آپ کے ذہن میں جی، کہ جو وہ اسپیشل آپ کو لگتی ہو کہ وفا حجازی صاحب نے مجھ سے شیئر کی تھی، کوئی ایسی بات؟ وفا صاحب والد صاحب کے ساتھ اکثر ہی بیٹھے رہتے تھے، بس وہ اسی کوئی اتنا وہ بس کبھی کچھ ایسی باتیں ان کی آتی تھی ذہن میں، تو کوئی مثلا اس قسم کوئی ایک اگر آپ ہمیں شیئر کر دیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہو۔ اب باتیں تو ان کی ساری بے شمار ہی تھی، ہمارے سے وہ مطلب پیار کی حد تک بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور تقریباً ہر قسم کی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو باقی ان کی مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ جو انہوں نے اپنا ہسپتال میں بیماری کی حالت میں ان کا وہ جو تھا نا کہ ایک بعد میں وہاں کھڑا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک میں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو بس اس قسم کی باتیں تھیں جو کہ وہ پھر میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو باقی وہ غزلیں وغیرہ آخری حد تک وہاں پر کرتے رہے، ہمت نہیں آ رہے۔ تو آپ نے وفا حجازی صاحب کی ایک کتاب تو پہلے آئی تھی کہ میلے جسموں کی چاندنی، جی جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری بک جو اب چھپوائی ابھی کچھ، ہاں جی، کچھ مہینے پہلے وہ تیار کروائی ہے وہاں سے، اس میں وہ بھی میلے جسموں کی چاندنی اس کا نام پہلے رکھ کے نا اس کے ساتھ کلیات وفا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیات وفا کر دیا آپ نے۔ تو اس کی صرف ایک ہی یہ کتاب کا میٹیریل آپ کے پاس تھا اور بھی نہیں؟ وہ ایسے تھا کہ مٹیریل کافی تھا ان کا، تو وہ بس وہ پیجز کی شکل میں وہ پھر ہم نے وہ ہمارے یہاں پر ان کے جو دوست احباب تھے، جب وہ میرے جسموں کی چاندنی چھپی تو وہ سارا مٹیریل میں نے انہیں ہینڈ اوور کر دیا تھا ظالم صاحب کو، خانوال۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ترتیب وغیرہ دی جیسے بھی،
اب اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ میں نے جتنا بھی ان کا وہ تھا مٹیریل جو بھی تھا وہ میں نے ان کو ایک ٹھیک ہے. تو آپ اپنے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے الفاظوں کو دفن نہیں ہونے دیا؟ ہاں بالکل آپ نے انشاءاللہ. ان جی جی الفاظوں کو امر کر دیا کتاب کی شکل دے کر؟ بالکل بالکل بالکل. وہ پہلے چھوٹے اس میں تھا اپنا کیا نام ہے کتابچے میں میں نے جس میں جانے، اب وہ میں نے تمام بقایا جو بقیہ کلام تھا ان کا ایک فرمان رسالہ ایک لاہور سے نکلتا ہے، اس میں بھی ان کی کافی ساری شاعری چھپی ہے لاہور سے، وہ بھی اس میں، اور کچھ ان کے کچھ اپنا یہ تھی نعتیہ کلام بھی ہے ان کا، نظمیہ بھی ہے اور یہ غزل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی مثلا کے بقایا وفا حجازی صاحب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے جی کبیر والا میں لائبریری میں جی جی اور ان کی تصویر بھی آویزاں کی گئی ہے، بالکل کیونکہ وہ ایک روشن ستارہ جی کبیر والے کا ہیں. آپ کے تو والد ہیں، آپ کی تو محبت ڈبل ہے. بالکل تو لیکن یہ ہے کہ کبیر والے کے خوبصورت ہمیشہ سے نام تھے ہیں اور وہ رہیں گے. اور ہماری کتاب اس وقت تک، ہمارا جو انتخاب شاعروں کا ہے وہ اس وقت تک نامکمل ہوگا جب تک اس میں رفتگان نہیں ہوں گے. جیسے ہم اثر شاعر ایک ہی وقت میں موجود تھے کہ خادم رضوی صاحب بڑے خوبصورت شاعر رہے ہیں، اور بے دل حیدری صاحب رہے ہیں، وفا حجازی صاحب رہے ہیں، اور اس دور کے جو ہے خوبصورت شاعر جو ہے ایک ہی ٹائم کے اندر پیدا ہوئے، ایک ہی ٹائم میں. بڑا نام تھا ماشاءاللہ کبیر والے کا. جمال عبد الناصر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور تھینک یو کہ آپ نے اس کتاب کو ایک کلیات کی شکل دی اور دفن ہونے سے بچایا شاعری کو. بالکل، تھینک یو سر، شکریہ سر، مہربانی.